جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام حسین علیہ السلام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ جا پہنچا اور طواف کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد گھومنے لگا اور اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچنے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ ان کبوتر کی نسل سے ہیں۔ صاحب روضہ شہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ اس لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ اس کی دردناک آواز سن کر لڑکی کسی طرح گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اچانک نابینا تھی، لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب دیکھا۔ اچانک اس پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کی ذہنی آنکھ میں ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا اور ہاتھ درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا اور آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر مل لیا، پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پوری طرح صحتیاب ہو گئی، گویا کوئی مرض نہ تھا۔ بس اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی آیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال و معلوم ہے؟ لڑکی نے کہا، اے میرے باپ، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے کر آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا، اے مبارک پرندے، تیرا گریہ وزی کا کیا سبب ہے، اور تیرے پروں سے ٹپکے ہوئے خون، یہ خون قطرے کیسے ہیں جس سے ایسی برکت کا ظہور ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گواہی عطا فرمائی۔ اس نے کلام الہی سے کہا کہ یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑ کر اطراف و جانب میں چلے جاتے تھے اور دانہ پانی چگ کر واپس دوپہر تک گھونسلے میں واپس آ جاتے، اور جس نے جو کچھ کھا پی لیا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ہم نے ایک ندا سنی کہ رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندے، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ اور یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گوشہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ بازی میں مشغول ہو گئے۔ مجھ پہ تاب ضبط نہ رہی، اپنے آپ کو آپ کے بہے ہوئے
خون شریف میں گرایا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں کو آپ علیہ السلام کے مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرے ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اسی خون شریف کے مبارک قطرے جہاں بھی ٹپکے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیر و برکت کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ بس یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا ہے تو واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک پر۔ ایک ایسی سوچ اور غلط فہمی کو عام کیا گیا ہے کہ شیعہ محرم کے ایام میں نیاز میں یا سبیل میں کچھ غلط تو نہیں ملاتے، اور اسی وجہ سے وہ نیاز کو نہیں کھاتے کہ یہ شیعہ کے گھر سے آئی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام سجاد اور بیبیوں سے الوداع کہنے کے لیے خیمے میں آئے تھے، تب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے چاہنے والوں سے فرمانا کہ میں 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا تھا۔ جب مجھے شہید کیا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں۔ تب سے امام حسین سے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے جب محرم کے ایام آتے ہیں تو جتنی ان کے دامن میں وسعت ہوتی ہے اس حساب سے امام حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور امام حسین کے نام کا نیاز بچوں اور اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے امام حسین کو بھوکا پیاسا کر کے، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا کر کے شہید کیا گیا، اور یہ نیاز وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ خود کھائیں اور جو چیز وہ اپنے امام سے منسوب کر لیں، جن کی وہ اتنی تعظیم کرتے ہوں، ان میں کوئی نجس چیز ملائیں؟ بالکل نہیں۔ اور محرم کے ایام میں صرف شیعہ امام حسین کی نیاز نہیں کرتے، بلکہ امام حسین کی سبیلیں اور نیاز مختلف مذہب اور مسلک کے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس نیاز اور سبیل کی یہ کرامت ہے کہ جو انسان جو دعا، جو منت دل میں رکھ کے امام حسین کا نیاز کرتا ہے، امام حسین کی سبیل لگاتا ہے، تو اللہ پاک 1 سال کے اندر ہی اس کی مانگی ہوئی دعا پوری کر دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کی سبیلیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور امام حسین کا نیاز گلی گلی عام نظر آتا ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام حسین فرقوں کے امام نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے امام ہیں۔